العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ حکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جو خالق، مالک، رازق ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان، ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو تھی اہل بیت کے حوالہ سے، اور میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ 3 جگہ پر اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ 3 جگہ پر اہل بیت کا لفظ قرآن کریم میں، سورہ ہود میں، سورہ قصص میں اور سورہ احزاب میں۔ 2 جگہ پر 2 نبیوں کی بیویوں کے حوالے سے، ایک جگہ پر ایک نبی کی ماں کے حوالے سے۔ سورہ ہود میں سیدہ سارہ کے حوالہ سے فرشتوں نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے گھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اور سورہ احزاب، جس کی آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ حکم الحاکمین نے حضور خاتم النبیین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی گھر والیوں کے حوالہ سے، بیویوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس کا ترجمہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، پھر کیے دیتا ہوں۔ ابتدا تھی کہ اے میرے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گا۔ یہ 22ویں پارے کا افتتاحیہ ہے، آغاز ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے دگنا اجر عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے بڑی عزت والا رزق تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی پیدا نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہے وہ کوئی اور معنی تمہاری باتوں کو نہ پہنا سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہرے رہنا تمہارا اپنے گھروں میں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنی زیب و زینت یا نکلنا جاہلیت جو پہلی تھی اس کی طرح نہ کرنا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اگر تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو۔ انما یرید اللہ، یقیناً اللہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم، کہ دور کر دے تم سے، الرجس، پلیدی کو، اہل البیت، اے گھر والیوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف کر دے، بہت پاک صاف کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذکر کرو، نام لو
ان آیات کا جو تمہارے گھروں میں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں، والحکمہ اور حکمت، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور بڑے ہی باخبر ہیں۔ اس ضمن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اہل بیت، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جس طرح سورہ ہود کا حوالہ میں نے ابھی دیا کہ نبی کی بیویوں کے حوالہ سے یہ سب سے پہلے لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور ان میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں آپ سے کہا تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ کی مخلوقات میں، تو ان کے ساتھ جو جو چیزیں لگتی گئیں وہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کا انتخاب بہت خوبصورت انتخاب کیا، بہت خوبصورت انتخاب کیا کہ خود خالق کائنات نے اعلان کیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، زمانے کی عام، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، بہت خاص ہو، بہت خاص ہو کہ میں نے تمہیں چنا ہے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، ان کے حرم کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے، اور پھر تم اگر کوئی کام کرتی ہو تمہیں دگنا اجر میں عطا کروں گا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر ان کی ذمہ داری لگا دی کہ تمہارے گھر میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، انہیں آگے امت تک، انسانیت تک پہنچانا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور انہوں نے پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہ وسلام اللہ علیہ، یہ ہے جنہیں زندگی کی آخری سانسوں تک آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھولے نہیں، ان کی محبتوں کو، ان کی ایثار کو، ان کی قربانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری سانسوں تک بھولے نہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا تذکرہ کرتے ہیں خدیجہ کا جیسے آپ کے سامنے کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، عائشہ، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب میری تکذیب کرتے تھے، وہ میری تصدیق کرتی تھی، لوگ مجھ کو زخم دیتے تھے، وہ میرے زخموں پہ مرہم رکھتی تھی، اور مجھے ڈھارس بندھاتی تھی، اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے پر آمادہ کرتی تھی، اور میں مکے کے بازاروں میں نکل کر کے اعلان کرتا تھا اللہ کی وحدانیت کا۔ جب سب چھوڑ دیتے تھے وہ میری ڈھارس بندھاتی تھی، وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، وہ مجھے تسلیاں دیتی تھی، اور وہی تو تھی جس نے سب سے پہلی بار اعلان کیا تھا، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، جب پہلی مرتبہ وحی اتری حرا میں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے اور کہا زملونی دسترونی، کمبل اڑاؤ، چادر دو مجھ کو، پھر جب وہ کیفیت کچھ کم ہوئی تو اس وقت جب یہ ساری واقعہ سنایا حضرت خدیجہ کو، تو انہوں نے کہا تھا قلّہ، اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو ملانے والے ہیں، رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، وتحمل القلب، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کا، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وتکسب المعدوم، آپ تو کماتے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، یہ تصدیق تھی۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر کے آ رہی تھی، کھانا لے کر کے آ رہی تھی، اور ان کے آنے سے پہلے جبریل امین علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن لے کے آ رہی ہیں،
ان کو میرا بھی سلام اور رحیم و کریم رب کا بھی سلام کہیے، اور ان کو خوشخبری دیجئے، ان کو خوشخبری دیجئے جنت میں ایک موتی کے محل کی، سچے موتی، مروارید جسے کہا جاتا ہے، اس کے محل کی خوشخبری ان کو دے دیجئے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار، ایک ہی موتی میں، کتنا بڑا وہ موتی ہوگا جس میں اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محل تیار کیا۔ اور ان کی وفات کے بعد دو رشتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے کہ بیٹیاں گھر میں ہیں، دو بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، حضرت زینب کی اس وقت تک ہوئی تھی، 3 بیٹیاں گھر میں ہیں، آپ تبلیغ کے لیے سارا دن مصروف رہتے ہیں، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، گھر میں کوئی خاتون ہونی چاہیے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیوہ تھی سودا بنت زمع، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے شادی کر لیتے ہیں، پیغام بھیجا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور اسی اثناء میں پیغام بھیج دیا، یہ مکے کی باتیں ہیں ابھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ابو بکر کو پیغام دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اس رشتے تھے تو عائشہ ان کی بھتیجی لگی، یہ کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو انہیں بتلایا گیا کہ یہ رشتے جو حرام کیے گئے ہیں وہ حقیقی رشتے ہیں، اور انہوں نے کہا پھر میری اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ اگر میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جائے۔ تو مکہ ہی میں تیسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور یہ واحد خاتون ہے جو کمواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، باقی کوئی بیوہ ہے، کسی کو طلاق ہوئی ہے اس حالت میں، یہ صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بھی آ گئی لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی ابھی، کہتی ہیں مدینہ میں ہم بھی ہجرت کر کے آگے، بیمار ہو گئی، بہت شدت کی بیماری آئی، یہاں تک کہ میرے بال جھڑ گئے، پھر اللہ نے مجھے صحت عطا کی، تو میرے ابا جان گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو، میری بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئیے۔ پھر اس طرح یہ اہل بیت میں تیسری خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئیں، اہل بیت کی یہ تیسری خاتون۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آیا، انہیں پتہ چلا کہ حضرت ام حبیبہ امیر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی یہ بیوہ ہوئی۔ دو مختلف واقعات ہیں کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھیں، خامد بعد میں مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، ایک ہے کہ خامد فوت ہو گیا، اب گھر والے والدین کفر کی حالت میں ہیں، اور خامد یا فوت ہو چکا یا مرتد جو بھی ہوا، اور یہ دیار غیر میں ہے، حبشہ میں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا پھر ان کے لیے کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں نجاشی کے ذریعے سے، اگر شادی کرنا چاہیں، ان کا نکاح بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئی۔ پھر سیدہ زینب بنت خزیمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ہجرت ان کا بڑا عظیم واقعہ ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ کس طرح یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی، خامد فوت شہید ہوئے، زخمی ہوئے احد میں، اور بعد میں ان کے خامد فوت ہو گئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، تو پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یا اللہ جو کچھ تو لے گیا تیرا تھا، ہم نے بھی تیری بارگاہ میں آنا ہے،
جو نقصان ہوا ہے اس سے بہتر چیز ہمیں عطا فرما۔ کہتی جب میرے خامد ابو سلمہ فوت ہو گئے، میں یہ پڑھتی تھی لیکن سوچتی تھی کہ میرے خامد سے اچھا مدینے میں کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ اتنا اچھا میرے ساتھ اس کا سلوک تھا، برتاؤ اتنا اچھا تھا، ہماری زندگی اتنی خوبصورت گزری تھی کہ میں اپنے خامد کے بارے میں سوچتی تھی کہ اس سے اچھا کوئی اور انسان نہیں ہے۔ لیکن ایک دن پیغام آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ام سلمہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو ہم نکاح کے لیے تیار ہیں۔ پھر یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ احکم الحاکمین نے کہ پاک پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش، زینب نام کی 2 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 بیویوں کے نام زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اپنی پھپھو کی بیٹی کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ساتھ کر دی، زید بن حارثہ کے ساتھ۔ لیکن دونوں میاں بیوی کی آپس میں بنی نہیں، دونوں میاں بیوی کی نہیں بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، سمجھاتے، معاملہ کچھ ٹل جاتا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی اختلاف، پھر جھگڑا ہو جاتا، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب طلاق دے دینی ہے۔ اور اسی سورہ احزاب میں نام ان کا اسی حوالے سے آیا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی صحابی کا نام آتا ہے قرآن کریم میں، حضرت زید کا، وہ اسی حوالے سے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ زید طلاق دیں گے، آپ اس سے نکاح کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پریشان ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ میرا منہ بولا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی کروائی تھی، اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ میں شادی کر لوں، لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سختی سے کہا کہ آپ یہ نکاح آپ کا آسمانوں پہ ہو چکا، یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، یہ منہ بولے بیٹے، یہ سارے معاملات۔ اور اسی ضمن میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کے بچہ لے کر کے پالا بھی ہے، اس کی ولدیت میں اس کے اصل باپ کا نام ہی آئے گا، ادعوہم لآبائہم، ان کے جو اصل باپ ہیں انہی کے نام کے ساتھ ان کی نسبت قائم رکھی جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں قاعدہ بیان کیا۔ اور اسی ضمن میں وہ آیہ مبارکہ اتری ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اسی ضمن میں یہ ساری سورہ احزاب کی آیات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاملے میں اتری۔ اور پھر جب ان طلاق ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئی حضرت زینب بنت جحش۔ پھر خیبر کا معاملہ آیا، خیبر کا جب معاملہ آیا، خیبر کے معاملے میں وہاں پر جب خیبر فتح ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اللہ نے کامیابیاں عطا کی، اور مال غنیمت کے ساتھ جب قیدی آئے تو قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ یہودیوں کے بڑے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی، یہ بھی گرفتار ہو کر کے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نکاح کیا، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئی، صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ بھی اہل بیت کا حصہ بنی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح کا تذکرہ ہوا، بیوہ ہوئی تو ان کے نکاح کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بھی حرم رسول میں اور اہل بیت میں شامل ہوئی۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن میمونہ وہ بیوہ ہیں، اگر آپ ان سے شادی کر لیں
تو ہمیں بھی شرف مل جائے گا کہ میری بہن بھی آپ کے گھر میں آ جائیں گی۔ چچی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی اور یہ بھی اہل بیت رسول میں شامل ہوئی۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو جو خط لکھے، ان خطوط کے ضمن میں جو مصر کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، اس نے وہاں سے پھر ایک لونڈی کو بھیجا تھا جن کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ یہ مدینہ میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئیں، اور ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ تو یہ ساری ازواج مطہرات جن کے ابھی میں نے صرف اختصاراً نام آپ کے سامنے لیے ہیں، ان کے فضائل اور ان کے محاسن اور ان میں سے ان کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی جو زندگی تھی اس میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کیا کیا کمالات تھے، وہ تو بہت لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ حضرت زینب کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ حضرت زینب کو ام المساکین کہا جاتا تھا کہ یہ مسکینوں کا اتنا خیال رکھتی، اتنا خیال رکھتی کہ کوئی اور اتنا خیال رکھتا ہی نہیں تھا کہ ان کی کنیت پڑ گئی کہ یہ مسکینوں کی ماں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فخر تھا اور بجا طور پہ فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبیاں دیں جو کسی کو نہیں دیں۔ میرے بستر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اترتی، اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے آل ابی بکر، اللہ نے تمہاری وجہ سے امت کو کتنی آسانیاں دی۔ ایک ہار گم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پانی کم پڑ گیا کہ وضو کریں یا پئیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے آسانیوں کا پہلو رکھ دیا۔ فَمَا إِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہاری عبادتوں کو قبول کر لوں گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہار گم ہونے کی وجہ سے پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کر دی۔ نہیں پانی ہے کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ اسید ابن حضیر کہتے ہیں، آل ابی بکر، اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو کتنی بڑی آسانی دے دی۔ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، ہمارے حجرے میں تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اون کی بنی، یعنی وول کی بنی ہوئی چادر تھی کالے رنگ کی، وہ اوڑھی ہوئی تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر میں حضرت حسن کو لے لیا، پھر حسین رضی اللہ عنہ آگے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی اپنی ساتھ چادر میں شامل کر لیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، انہیں بھی چادر میں لیا، پھر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ حسن، یہ حسین، یہ فاطمہ، یہ علی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی ہے صحیح بخاری کی، دوسری روایت حضرت ام سلمہ بیان کرنے والی ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اہل بیت نہیں ہیں؟ فما انت علی خیر، تو تو یقیناً خیر پر ہے، یہ بھلائی تو اللہ کے قرآن نے، اللہ نے تمہیں دے دی ہے۔ اب ان اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ان میں کے لیے بھی وہ جو بشارتیں تو نے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں دی ہیں، یا اللہ میری اس پورے گھر کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے، فاطمہ کے لیے، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے لیے بھی ان بشارتوں کو پورا فرما، ان سے بھی دور کر دے، ان کو بھی پاک اور صاف اور تطہیر کا جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کر۔ اور یہ حضرت عائشہ بیان کرنے والے کہتے ہیں اختلافات تھے ان کے درمیان، اختلافات، یہ سب سے بڑے معاملہ، اگر حضرت عائشہ کو اختلاف ہوتا یہ بات کبھی بھی امت تک بیان ہی نہ کرتی،
اگر وہ اختلاف رکھتی ہوتی اور بقول ان کے اگر ان کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو حضرت عائشہ یہ حدیث انسانیت تک آگے منتقل کرتی۔ انہوں نے بتایا امت کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ میں اپنی چادر کے اندر لے کر کے ان کے لیے اس طرح دعا کی تھی۔ اور پھر ایک وقت بھی آیا جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، آخری بیماری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ چال میں، ڈھال میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں سب سے زیادہ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت فاطمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور فاطمہ جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، بوسہ لیتے، اپنے ساتھ بٹھاتے جب جانے لگتی۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چالنا، اس کی اگر تصویر نظر آتی تو وہ فاطمہ میں نظر آتی ہمیں۔ اور میں سمجھتی تھی کہ کن اعقل النساء، کہ یہ سب سے زیادہ عقل والی عورت جو ہے عورتوں میں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے سب سے زیادہ عقل جو ہے نساء، میں نے سمجھتی سب سے زیادہ عقل والی فاطمہ ہے۔ اور یہی کہتی ہے کہ جب آتے تو استقبال کرتے، جب جاتے تو انہی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپس میں سوکنوں میں ہو جاتا ہے نا۔ ایک وقت آیا انہوں نے ہر ایک زوجہ کی، ہر ایک بیوی کی، ہر ایک ہماری ماں کی خواہش تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، ٹائم سپینڈ ہمارے پاس زیادہ کریں، ہر بیوی کی خواہش تھی۔ اس کے لیے بہت سارے معاملات بھی ہوتے تھے۔ حضرت زینب کا میں نے ابھی نام لیا، انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند ہے۔ اب عصر کی نماز کے بعد نکلتے تو سارے گھروں میں، سارے حجروں میں جاتے، اپنی بیویوں کے حال احوال پوچھتے، تو یہ شہد کا شربت بنا کر کے تیار رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، شہد پئیں گے میرے پاس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پینا بہت محبوب ہے۔ اب یہاں وقت زیادہ لگتا، دوسری بیویاں کہتی ہیں کیا بات ہے، زینب کے حجرے میں آقا وقت زیادہ گزارتے ہیں، پتہ چلا وہاں تو شہد ہے۔ خیر وہ لمبا ایک معاملہ ہو جائے گا۔ تو آپس میں بیویوں میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ وقت مجھے ملے، زیادہ سے زیادہ ٹائم میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزاریں۔ اسی معاملے میں کچھ تھوڑی سی آپس میں بیویوں کے اندر کھٹپٹ ہو گئی۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک گروپ نے بلایا اور بلا کے کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہمارے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور عدل کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے حجرے میں تھے، میرے ہی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ فاطمہ آ گئیں اور آ کر کے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں نے مجھے بھیجا ہے، دوسری بیویوں نے بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ عائشہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں عدل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹی کیا میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی ساری بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی، ہاں دل کا معاملہ میرے رب کے پاس ہے، دل کا معاملہ میرے رب کے پاس ہے، ظاہری معاملات میں سب کے درمیان عدل کرتا ہوں، کبھی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن میرے دل میں اگر عائشہ کی محبت زیادہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات بہت بڑی بات ہے اور بڑی توجہ والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت، یعنی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ سب سے بڑا نام مقام، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تو عائشہ سے اسی طرح محبت کر جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت ہم پہ، اور اہل بیت کو اللہ کے حبیب علیہ السلام اہل بیت میں سے حضرت عائشہ کی محبت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فاطمہ بیٹی اسی طرح تو محبت عائشہ سے کر جس طرح میں اس سے کرتا ہوں۔ یہ ان کے باہمی آپس میں محبت اور تعلق تھے۔ آخری بیماری میں جب آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت فاطمہ نے اور ایک بار گر پڑی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، پھر جب سر اٹھایا تو مسکرائیں، پھر جھکیں، پہلی مرتبہ روئیں اور دوسری مرتبہ مسکرائیں۔ ایک وقت گزرا، حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ بیٹی وہ بتلاؤ کیا معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اور تم عیادت کرنے آئی تھی اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھکی، اور جب تم نے اپنا سر اٹھایا تو تم رونے لگی تھی، پھر تم نے سر جھکایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر دوبارہ سر کو اٹھایا تو تم مسکرانے لگی، وہ بات کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا، ماں جی وہ بات یہ تھی کہ جب میں جھکی تھی اور ابا جان کا بوسہ لیا تھا تو ابا جان کہنے لگے کہ شاید یہ میرا آج آخری دن ہے۔ اس بات نے مجھ کو رلا دیا، اس بات نے مجھ کو رلا دیا کہ آج میرے باپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر میں جب قریب ہوئی تو ابا جان نے کہا، بیٹی تو پہلی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے جو میرے پاس آئے گی وہ تو ہوگی۔ تو اس بات پہ میں مسکرائی کہ جدائی کے دن کم ہی ہوں گے، میں جلد اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس بات کو بھی حضرت عائشہ بیان کرنے والی، وہ جو کہا کہ تو سیدۃ نساء العالمین ہے، اس بات کو بھی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا، عمر بن عاص نے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے ہے۔ کہا مردوں میں سے؟ کہا اس کے باپ سے ہے۔ یہی سوال کسی نے بی بی عائشہ سے کیا تھا، آپ بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ کہا فاطمہ سے کرتے تھے، فاطمہ سے کرتے تھے۔ کہا مردوں میں سے؟ کہا اس کے خامن سے کرتے تھے۔ یہ بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والی۔ محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف گیا۔ اب ان کے جو فضائل ہیں، جو محاسن ہیں، جو مناقب ہیں، وہ کوشش کریں گے اگلا جمعہ میں انشاءاللہ، اگلے جمعے چلیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ، کہ یہ جو 5 شخصیات ہیں ان کے حوالے سے پھر کیا کیا نظریات بنتے گئے، ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم بات کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، حق کو حق سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے جمعہ کی جو مین سب سے بڑی بات یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے حوالے سے جو قرآن کریم میں ایک بہت بڑی نوید خوشخبری دی ہے کہ اللہ ان سے پلیدی کو دور کرنے والا ہے اور اللہ انہیں طاہر و مطہر بنانے والا ہے، ان کی تطہیر کرنے والا ہے، اس اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر کے حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنی چادر میں لے کر کے پھر دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت میں اور کون کون ہیں، یا آل نبی میں جن کے لیے صدقہ حرام ہے وہ کون کون سے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعہ میں کریں گے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کا تصور جو ہے ہمارے ذہنوں میں صرف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہی ہیں اور بیویوں کو بالکل یکسر نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کریم صراحتاً سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرتا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس پر ایک اعتراض بھی ہے کہ بیویوں کو تو کبھی طلاق دے بھی دی جاتی ہے، وہ پھر اپنے اپنے جو ہے وہ میکے چلی جاتی ہیں، اپنے بھائی اور اپنے جو ہے وہ خاندان میں چلی جاتی ہیں، اپنے قبیلے میں لوٹ جاتی ہیں۔ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں برملا کہا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کی بیویاں ہیں اب آپ بھی ان کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے اور ان کی جگہ کسی اور کو بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا ہر انسان کو اختیار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار بھی
لے لیا کہ آپ اپنی بیویوں کو نہ تو اب طلاق دے سکتے ہیں نہ انہیں بدل سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں انہیں نہ طلاق اور نہ انہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حق میں، اور یہ مومنوں کی یقیناً مائیں ہیں، یقیناً مومنوں کی مائیں ہیں، اور اس بارے میں کوئی شک کوئی شبہ، اہل بیت سب سے پہلے بیویاں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ، یہ بھی اہل بیت میں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بات کریں گے۔ اللہ کے الحاکمین تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اللہ کم الحاکمین سب کو مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ کم الحاکمین بیماروں کو پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرمائے، یا اللہ ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری اس مسجد کے نمازی تھے، وہ پچھلے ہفتہ چلے گئے بابا شریف، وہ یقیناً مسجد کے ہمارے نمازی تھے، پچھلے جمعے میں بھول گیا، ان کے لیے ضرور دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، اور بھی جتنے ہمارے بہن بھائی دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں حافظ زبیر صاحب، ان کی ہمشیرہ پرسوں فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کی اگلی منزلیں بھی آسان کرے، سب جو بھی ہمارے والدین بہن بھائی اس دنیا کو چھوڑ کے مالک حقیقی کے بارگاہ میں پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور سب کی قبروں کو جنت الفردوس بنائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر